تحت ظل السیوف، تلواریں جو ہیں تلواروں کے سائے میں اللہ نے جنت کو رکھ دیا، تلواروں کے سائے، یعنی جہاد میں جاؤ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرماتا ہے۔ انسان کے کروڑوں اربوں گناہ بھی ہوں، میں جب تمہارا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا اللہ تعالیٰ پچھلے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ جہاد کرنے والے کو، مجاہد کو، شہید ہونے والے کو ثواب ملتا ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے میرے محبوب علیہ السلام مسلمانوں کو، اپنے عاشقوں کو، ان غلاموں کو فرمائیں، ان کو ترغیب دلائیں کہ جہاد کیا کرو، اور تعداد تمہاری کتنی ہو، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم ہوگے نا 20 صبر کرنے والے، ڈٹ جانے والے، صبر ڈٹ جانا، اگر یہ مسلمان 20 ہوں تو فرمایا میں اللہ ان کو طاقت ایسی عطا فرماؤں گا، آگے 200 کافر کھڑے ہوں تو 20 مسلمان 200 کافر کو بھی زیر کر لیا کریں گے، 200 کافروں پر بھی فتح۔ اب یہ 20 اور 200، یہ کہتا ہے 1 اور 10 کا مقابلہ، کافر 10 گنا بھی تم سے ہوں زیادہ، تم تھوڑے ہو پھر بھی جاؤ تو اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے۔ اچھا آگے نا اس آیت کے آگے یہ فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تمہاری تھوڑی سی اور آسانی کی ہے، وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اب تم میں وہ طاقت نہیں رہی، اب کمزوریاں آ چکی۔ اب پتہ کیا ہے وہ قرآن پاک میں 10ویں بار اسی آیت کی اگلی آیت میں پہلے تو تھا 1 اور 10 کا مقابلہ، اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے 1 اور 2 کا مقابلہ، اگر مسلمان ہوں 10 اور ادھر سے کافر ہوں 20، یہ قرآن پاک میں اگر مسلمان 10 ہوں کافر 20 ہوں، میں 10 نکلے ہم اس 10 مسلمانوں کو 20 کافروں کے اوپر فتح عطا فرما دیں۔ پہلے 1 اور 10 کا مقابلہ، اب 1 اور 2 کا مقابلہ، اب یہ آدھے آدھے کا مقابلہ ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب قرآن پاک اترا تھا اللہ اس وقت فرما رہا ہے کمزوری آ چکی، چلو اب 1 اور 10 کے ساتھ نہ لڑو، 1 اور 2 کا مقابلہ ہو جائے، تمہاری فوج تمہاری طاقت ان سے آدھی ہو تو لڑو گے پھر بھی ہم فتح عطا فرمائیں گے۔ تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے، محمد بن قاسم نے کیا کیا تھا، یہ 1 اور 10 کا مقابلہ کیا، 60 بندے، حضرت خالد بن ولید ایک جہاد میں گئے تھے، 60 بندے اور آگے 60,000 فوج تھی، کافروں کی 60,000، اور صرف ادھر 6,000 نہیں، صرف 60 بندے 6,000 کے ساتھ لڑ پڑے تھے، 60,000 کے ساتھ لڑے تھے۔ اب یہ 60 اور ادھر 60,000 کون سا جوڑ تھا، 1 اور 1000 کا مقابلہ، 1 اور 10 کا بھی نہیں، 1 اور 2 کا بھی نہیں، ہر 1 اور 60 کا مقابلہ چل رہا ہے۔ لیکن کس وجہ سے، ان میں غیرت تھی، جذبہ تھا، نبی پاک علیہ السلام کے فرامین ذہن میں تھے کہ ہمارے آقا نے فرمایا لڑو، اللہ تعالیٰ ان تلواروں کے نیچے، ان گولیوں کی بچھاڑ کے نیچے تمہیں جنت عطا فرمائے گا، ادھر سے پہلا قطرہ گرے گا ادھر سے گناہ معاف، ادھر سے پہلا قطرہ نکلے گا جسم سے روح نکالی جائے گی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ بھی جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمہارا ناک، کان، جسم کے خون، اور اس طرح سے جسم کے مختلف اعضاء کو کاٹ دیا جائے گا۔ اور فرمایا شہید کو تم نے غسل بھی نہیں دینا، کیوں نہیں غسل دینا، جب یہی کٹا ہوا جسم لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا نا تو اللہ فرمائے اوئے کی ہویا۔ اب حدیثوں میں یہ بھی ذات آتا ہے، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، یہ بھی حدیثوں میں ذات، واللہ اعلم، اللہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی پوچھا جا رہا ہے وہ کی ہویا، تمہیں بتاؤ یہ کیا جسم ٹکڑے ٹکڑے، یہ جسم کے، یہ کان کٹا ہوا، یہ آنکھ نکلی ہوئی، یہ انگلی ٹوٹی ہوئی، یہ پاؤں کٹا ہوا، یہ کیا لے کر آ گیا؟ کہ یا اللہ یہ سب کچھ ہوا صرف تیری خاطر، تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے۔ ہمارے مسلمان بھائی تھے ان کو نماز نہیں پڑھنے دی جاتی تھی، ہمارے مسلمان بہنیں تھیں ان کو پردہ نہیں کرنے دیا جاتا تھا، ہمارے مسلمان تھے ان کو اذان پڑھنے سے روکا جاتا تھا، سکون کے ساتھ رہنے دیا جاتا تھا۔ غزہ کی پٹی میں، فلسطین میں ان پر پانی بند کر دیا گیا تھا، کشمیر کے اندر ان کی بجلی، گیس اور ان کے اوپر کیا کیا کچھ دوائیاں تک بھی بند کر دی گئیں۔ ان کے جو معذور لوگوں کے ہسپتال تھے ان پر بم پھینکے گئے تھے۔ یا اللہ میں ان مسلمانوں کی مدد کے لیے تیری راہ میں اپنے جسم کو کٹوایا تھا۔ اچھا میری خاطر تو نے یہ کیا ہے، اب جتنی بھی جنت ہے جہاں جی چاہتا ہے اتنی جنت تمہیں اللہ تعالیٰ بھی عطا فرما دے گا۔ یہ سارا کیسے ہوتا ہے؟ یہ جذبہ جہاد تھا، یہ قرآن پاک میں فرمایا گیا تھا۔
الا تقاتلون فی سبیل اللہ، کیا تم اللہ کی راہ میں لڑو گے نہیں؟ کیوں نہیں لڑو گے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، میں بچے، بوڑھے، عورتیں، کمزور، الذین یقولون، وہ دعائیں مانگتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ اس بستی سے نکال دے، یہاں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما، ہم اس علاقے میں پھنس گئے ہیں کہ جہاں کے رہنے والے لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ اپنی بارگاہ سے ہمیں مدد عطا فرما، اپنی بارگاہ سے مدد کرنے والے، ہماری حمایت کرنے والے لوگ بھیج دیں۔ پھر اللہ ان کو مدد عطا فرماتا ہے کہ کیسے؟ ہمیں فرمایا جاتا ہے کہ تم جاؤ، مدد اللہ نے کرنی ہے، جیسے کہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، دیگر غزوات میں مسلمان جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا بخمسۃ، اللہ تعالیٰ تمہیں 1000، اور پھر فرمایا کہ تم جہاد کے لیے نکلو، 5000 فرشتے اللہ بھیجے گا۔ کتنے فرشتے بھیجے گا؟ فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا، فرشتہ تو ایک ہی کافی ہے۔ جب وہ قوم لوط والا معاملہ بنا تھا تو فرشتے نے پوری بستیوں کو نیچے، ایک فرشتے نے ایک پر کے اوپر 8 بستیاں، 8 پنڈ ایک ہی پر کے اوپر سارے اٹھا لیا۔ اکیلے جبریل امین، کوئی بھی فرشتہ آئے پوری دنیا کو ایک پر 600 پر ہوتے ہیں، ایک پر کے اوپر پوری دنیا اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ 1000 یا 5000 فرشتے کس وجہ سے بھیجے جاتے ہیں؟ فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا، صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دلوں کو اطمینان اور سکون دینے کے لیے ہم اتنے فرشتے بھیجتے ہیں، ورنہ تو فرشتہ ایک ہی کافی تھا۔